اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ رکعت نماز میں شک ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم رکعت نماز میں شک پر گفتگو کریں گے، تو آپ بتائیے گا کہ رکعت نماز میں شک سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ رکعت نماز میں شک سے مراد ہے انسان نماز کی رکعتوں میں شک کرے۔ جی مومنین کرام، رکعت نماز میں شک سے مراد ہے کہ انسان نماز کی کسی رکعت میں شک کرے۔ تو آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں اس کے متعلق چند مسئلے۔ خواہر، آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی رکعت نماز میں شک کرتا ہے، نماز کی رکعتوں میں شک کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، میں سب سے پہلے بتانا یہ چاہوں گی کہ رکعت نماز میں شک کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ شک کی جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، ان کی اقسام 8 ہے۔ دوسرے وہ شک کی جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی اقسام 6 ہے۔ اور تیسرے وہ شک کی جو صحیح شک ہے اور ہمیں ان کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ 9 ہے۔ جی مومنین کرام، رکعت نماز میں شک 3 طرح سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ سب سے پہلا شک وہ ہے کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور اس کی 8 اقسام ہیں۔ دوسرا وہ شک ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کی 6 اقسام ہیں۔ اور تیسرا وہ شک ہے کہ جو صحیح شک ہے اس کی توجہ ضروری ہے، اور اس کی 9 اقسام ہیں۔ تو آئیے ہم خواہر سے اسی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ خواہر، آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز کو باطل کرنے والے شک 8 ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ جی ہمیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ رکعت نماز میں وہ شک کی جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلے بتانا چاہوں گی، سب سے پہلا وہ شک کہ انسان 2 رکعت نماز کی رکعتوں میں شک کرے، یعنی وہ شک کرے کہ میں نے پہلی رکعت پڑھی ہے یا دوسری، تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوسرا وہ شک کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 3 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ تیسرا وہ شک کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے پہلے شک کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ چوتھا شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ پانچواں شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری دوسری رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے۔ اور چھٹا شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری تیسری رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے۔ اور 7واں شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے۔ اور 8واں شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بھول ہی جائے کہ وہ کون سی رکعت پڑھا ہے، یعنی اس کو رکعتوں کا ہی نہ پتہ ہو، بھول جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کل 8 شک ایسے ہیں کہ جو انسان کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ خواہر، آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے اتنے اچھے سے ہمارے سامنے بیان کیا۔ مومنین کرام، 8 شک ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی 2 رکعت نماز کی رکعتوں میں شک کرے۔ دوسرا، کوئی 3 رکعت نماز کی رکعتوں میں شک کرے۔ تیسرا، کوئی 4 رکعت نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے پہلے شک کرے۔ چوتھا، کوئی 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ پانچواں، کوئی 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری دوسری رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے۔ چھٹا، کوئی 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری تیسری رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے۔ ساتواں، کوئی 4 رکعت نماز میں شک کرے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے۔ اور 8واں اور آخری شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نماز میں کون سی رکعت میں ہے، یعنی اسے اپنی رکعتوں کا ہی نہیں پتہ۔ تو خواہر، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور مومنین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو ہم شکیات نماز پر مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔